सो आइए हम कलाम मुकद्दस को खोलें। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम तलावत करेंगे। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। वो जो तख्त पर बैठा है वो सब चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता। वो जो अल्फा और ओमेगा है वो सब चीजों को रिक्रिएट, रिस्टोर करने की, बहाल करने की, रिक्रिएट करने की, उनको बहाल करने की कुदरत रखता है जो तख्त पर बैठा है। और आज जब हम इस नए साल के पैगाम में दाखिल हो रहे हैं, इस साल में हम दाखिल होने को जा रहे हैं, 2022 के साल में दाखिल होने को जा रहे हैं, तो चीजों जो तख्त पर बैठा है वो सब कुछ को नया बना देने की कुदरत रखता है। और आज जब हम इस साल में दाखिल हो रहे हैं तो हमें इस बात को सीखना है कि महज तवारीख का बदल जाना, कैलेंडर के सफात का बदल जाना, ये तब्दीली नहीं लाएगा। हमारी जिंदगी में हकीकी तब्दीली वो ला सकता है जो तख्त पर बैठा हुआ। और आज मेरे पैगाम की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो मेरे पैगाम की रूह है, वो है कि हम उसे मौका दें। वो सब कुछ को नया बना देने की कुदरत रखता है अगर हम उसको क्या करें, मौका दें। इन तवारीख के, सफात के, कैलेंडर्स के पलटने से हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली जो है वो खुदा की जात से शुरू होती है। जो तख्त पर बैठा है, तख्त पर बैठने का मतलब है he has authority, वो इख्तियार रखता है। बाइबल में जब भी जिक्र आएगा कि वो तख्त पर बैठा है, इसका मतलब है कि वो इख्तियार रखता है। वो हर चीज पर इख्तियार रखता है, वो हर काम पर इख्तियार रखता है, वो मौसमों को बदलने पर इख्तियार रखता है, वो दिनों को बदलने पर इख्तियार रखता है, वो ज़मानों को बदलने पर इख्तियार रखता है। खुदा अथॉरिटी रखता है सीजन्स पर, टाइम्स पर। खुदा की अथॉरिटी है। ये वक्त, ये ज़माने, पैदाइश की किताब के पहले बाब में हमें खुदा अपने कलाम में ये बताता है कि ये सब कुछ का बनाने वाला खुदा है। खुदा ज़मानों और वक्तों से मावरा है।
وہ بیونڈ ہے، وہ بلند و بالا ہے، خدا وقتوں سے بلند ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اور وہ سب کچھ کو بحال کرنے کی، نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اور نئے سال میں ایک کرونا سے بڑا وائرس اومیکرون بھی آ رہا ہے۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، خدا مستقبل میں موجود ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات کی فکر نہ کریں، خدا موجود ہے۔ آمین۔ تبدیلی کیلنڈرز کے صفحات کے بدلنے سے نہیں، تبدیلی خدا کی ذات سے شروع ہوگی۔ اور خدا کے خادم، میرے روحانی باپ، میرے استاد پاسٹر سفیر یہ کہا کرتے ہیں کہ تبدیلی عواموں سے نہیں، تبدیلی آسمانوں سے آئے گی۔ خدا سب کچھ کو تبدیل کرنے کی، نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ سال کے تمام گزشتہ دنوں جس میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، ان کو بابرکت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہمارے سال کو ہمارے لیے بابرکت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سب کچھ نیا بنا دیتا ہے۔ ہمیں فقط اپنی زندگی میں اسے موقع دینا ہے، وہ ہمارے حالات کو، ہماری زندگی کو پھر سے نیا بنا دے۔ جہاں ہم پچھلے سالوں میں، خاص طور پہ کرونا کا جو سال تھا، کون سا سال تھا؟ 2020 یہ بڑا سال جو تھا سب کے لیے، کئیوں کے بزنس اسٹاپ، کئیوں کی فیملی ڈسٹرب، کئیوں کی نوکری چھوٹ گئی، بہت سارے ہم نے مالی نقصانات اٹھائے ہیں، لیکن خدا اس سال میں ہمارے مالیات پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری زندگیوں پر جہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے بھی اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمارے دنوں کو، مہینوں کو برکت بنانے کی قدرت رکھتا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کی زوردار آواز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ وہ سب کچھ کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ یشعیاہ نبی کا صحیفہ 43واں باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نہ واقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا،
ہماری زندگی کے ہمارے سال، ہمارے ماہوں ایام خدا کی قدرت بڑی ذات کے ہاتھوں کے اندر۔ ہر ایک مسیحی کو جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اسے خاص طور پر اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھوں میں دیں، ہم اسے کیا دیں؟ موقع دیں کہ خدا میری زندگی کو نیا بنا دے، اور وہ نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھوں میں دیں، ہم اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھوں میں دینا سیکھیں، ہم جسمانی روشوں سے باہر نکلنا سیکھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک با اختیار خدا کے ہاتھوں میں دیکھ سکیں۔ جب ہم اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر خدا ہماری زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے منصوبے تمہارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں، برائی کے نہیں۔ اور زبور 65 میں اور اس کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے وہ سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ وہ ہمارے سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ ہمارے ایام، ہمارے سال خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارے سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے، وہ ہمارے سال کو، دنوں کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ آج کے پیغام کی جو روح ہے وہ ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں، ہم خدا کو موقع دیں۔ ایک بار پھر ہم خداوند کی حضوری کا تجربہ کریں، ہم اس کو موقع دیں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی حالت میں خدا کو موقع دیں تاکہ وہ اس کو رینیو کر سکے، کیونکہ صرف وہی ہستی ہے جو آپ کے حالات کو نیا بنا سکتا ہے۔ آمین۔ اس سال میں اپنی مسیحی عملی زندگی میں، مسیحی عملی ایمان میں یہ بات شامل کیجئے کہ وہ حقیقت جو آپ کی حالت کو بدل سکتی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی با اختیار خدا ہے، ایک ہی قادر مطلق خدا ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آؤ ہم اسے قبول کریں، ہم اپنی زندگی اس کو دیں، وہ سب کچھ کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں شریک کرتا ہے۔ ہمارے حالات پر، ہماری زندگی پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے وقتوں پر خدا اختیار رکھتا ہے۔ حکومتیں، ممالک آپ کی زندگی پر اختیار نہیں رکھتے، آپ کی زندگی پر خدا اختیار رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آسمانی خدا آپ کی زندگی پر اختیار رکھتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اسحاق کے دور میں ایک وقت آیا، کال پڑ گیا، اسحاق نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی اور خدا نے اسے فصل مہیا کی، اور دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ خدا اختیار رکھتا ہے۔ خدا کال میں بھی، بیابان میں بھی، ہم نے بہت سے سال جو بیابان میں، کال میں، مشکل میں، مصیبت میں، بیماری میں گزارے ہیں، خدا ان سب کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا
آپ کے ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھا، خدا آپ کے حال میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور خدا مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا! خدا مستقبل میں بھی ہے، خدا آپ سے پہلے وہاں موجود ہے۔ آپ کے حالات حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دشمن ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، آپ کے حالات قحط کے مصیبت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، آپ کی زندگیاں با اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ خدا کے وارث بھی ہیں۔ اس لیے خدا پر توقع رکھیں اور قدرت بنے خدا پر بھروسہ رکھیں، انحصار کریں۔ وہ تمام تر کائنات پر قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! عیسائیاہ کے صحیفہ میں خدا فرماتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اور وہ ظہور میں آئے گا، تم اس سے ناواقف رہو گے۔ ہاں میں بیابان میں ایک راہ جہاں پر امپاسبلٹیز ہیں، خدا انہیں پاسبل کر دیتا ہے۔ ناممکنات ہے جہاں پر خدا انہیں ممکنات میں بدل دیتا ہے، کیونکہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سب کچھ کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو اس سے ہمیں خدا کی قدرت کا ایک اظہار نظر آتا ہے۔ سو وہ کیا کرے گا؟ وہ صحرا میں ندیاں جاری کرے گا، وہ بیابان میں راہ تیار کرے گا۔ ہم نے اس سال خداوند کو اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے، اپنی صلاحیتوں میں نہیں، اپنی شکتوں میں نہیں، بلکہ خدا کی قدرت پر بھروسہ ہم نے کرنا ہے، اور خدا کو ہم نے اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے۔ گلوری ٹو جیسس۔ مسیحی زندگی خدا پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ ہم خداوند پر ڈیپینڈنٹ ہوں، ہم خدا پر بھروسہ کر سکیں اور اپنی ساری ضروریات خدا کے سامنے رکھ سکیں، اور اس کا اجر خوبصورت ہوگا۔ ابھی ہم کرسمس کے سیزن میں سے گزرے ہیں، اور بہت بار ہم نے یہ دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں اس دنیا میں آئے تو ہلچل مچ گئی، لوگوں کی زندگیوں میں مسیح کے آنے سے تبدیلیاں پیدا ہو گئی، مقدسہ مریم کی سوچ بدل گئی، مقدس یوسف کا ایمان کا رخ بدل گیا، لوگوں کے روپے پیسے کو دیکھنے کے طریقے کار بدل گئے۔ زکئی کی زندگی کے اندر جو کچھ خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے بعد ہوا، اس کے روپے پیسے کو دیکھنے کے اس کے انداز، اس کے طریقے بدل گئے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ایک ہی بار پولس کے ساتھ بالمشافہ جب انکاؤنٹر ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا انکاؤنٹر جب پولس کے ساتھ ہوتا ہے، شاؤل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انکاؤنٹر جب ہوا شاؤل کی زندگی بدل گئی، وہ خدا کا خادم بن گیا، تبدیلی آ گئی۔ ہم بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، ان کا کیا ٹائٹل تھا؟ گرج کے بیٹے، گرج کے بیٹے تھے، اور یہی وہ رسول تھے جنہوں نے یسوع کو یہ کہا تھا کہ اس شہر پر آگ نازل کر دے، گرج کے بیٹے۔ اور بائبل مقدس اور
चर्च की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि यूहन्ना रसूल जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, जिसने 3 खतूत लिखे, और यूहन्ना की इंजील भी यूहन्ना रसूल ने लिखी। चर्च हिस्ट्री में यूहन्ना रसूल को मोहब्बत का रसूल कहा गया है। ये उसको टाइटल दिया गया, मोहब्बत का रसूल। तब्दीली आई। पतरस एक खुरदरी शख्सियत का मालिक था, लेकिन जब यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ तब्दीली आई। खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है। जोर से कहें, खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा मेरे हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा मेरे दिनों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा इस साल को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। Praise Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. जरा जोर से बोले Hallelujah. जब मसीह जो तख्त पर बैठा है, अथॉरिटी रखता है, जब वो आपकी जिंदगी में आता है, वो आपकी जिंदगी के कैलेंडर को भी रीन्यू करने की कुदरत रखता है। वो आपके हर साल को नया बनाने की कुदरत रखता है। वो उसे लुत्फ का ताज पहनाने की कुदरत रखता है। खुदा आपके साथ भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। आपकी जिंदगी का ये साल खुदावन के हाथ में है। खुदावन का हाथ बाबरकत है और उस पर भरोसा करना सीखें। नए साल के पहले दिन से अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में दें। अपना ईमान खुदावन के हाथों में दें। आप खुदा को काम करते देख सकेंगे। अपनी जिंदगी खुदा को जब दे देंगे, आप खुदा को काम करते हुए देख सकेंगे। कुतियों 3 बाब में लिखा है, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, तो हमारी जिंदगी में हमारे रवैये जो हैं उनका रुख भी बदल जाएगा। हमारी तवज्जो खुदा हो, हमारे नारे यीशु मसीह के लिए हो, हमारी वर्शिप उस खुदा के लिए जो सब कुछ को नया बना देता है, उसके लिए इस साल में हो। आखिर में हम इस साल के पैगाम के आखिर में अपनी जिंदगी पर तवज्जो डालें और देखें, क्या जहां मैं देखता हूं वहां मसीह मौजूद है? क्या जो कुछ मैं सोचता हूं उसमें मसीह मौजूद है? क्या मेरी जिंदगी में मसीह मौजूद है? क्या मेरी रूहानी जिंदगी में यीशु मसीह मौजूद है? क्या मेरी सोचों में क्या यीशु मौजूद है? क्या जो मैं फैसले करता हूं क्या यीशु उसमें मौजूद है? क्या मेरी हस्ती में यीशु मसीह मौजूद है? जो कुछ मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी जिंदगी में क्या यीशु मसीह मौजूद है? आए यीशु मसीह को मौका दे अपनी सोचों में, अपने दिल के तख्त पर उसको बिठा ले, जो सब कुछ को नया बनाने की कुदरत रखता है, जो सब कुछ को बदलने की कुदरत रखता है। आए दिल के तख्त पर आज यीशु मसीह को बिठा ले और अपने नए
سال کا آغاز کریں، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج غور کریں، جو کچھ میں اپنے خاندان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیا یسوع اس میں موجود ہے؟ جو کچھ میں اپنی خدمت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیا یسوع اس میں موجود ہے؟ جو کچھ میں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیا یسوع اس میں موجود ہے؟ مسیح کی ذات کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ خلاصی، کفارہ، چھٹکارا مسیح کی ذات میں ہے۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آپ کی زندگی میں اس سال میں جو حقیقی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کے سال کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ آپ کے سال کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ ایک بہن تھی، اسے ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہو گئی۔ طبیبوں نے پیسے لے لیے، حکیموں نے پیسے لے لیے، لا علاج ہو گئی، آرام نہیں آیا، شفا نہیں آئی، لیکن اس کی زندگی کا وہ 12واں سال، اسے 12 سال ہو گئے تھے، 12واں سال اس کی زندگی کا خداوند، خدا لشکروں کے خدا یسوع ناصری نے اس کی زندگی کا وہ 12ویں سال کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کی زندگی سے وہ پریشانی چلی گئی، وہ رخ بدل گیا، وہ زندگی بدل گئی، وہ بیماری چلی گئی۔ یہ سال کئیوں کی زندگی کا 12واں سال ہوگا، یہ کئیوں کی زندگی کی شفا کا سال ہوگا، کئیوں کی زندگی کے حالات کے بدلنے کا سال ہوگا، کئیوں کی دعاؤں کے سنے جانے کا سال ہوگا، کئیوں کی برکتوں کا سال ہوگا۔ یہ 2022 کا سال کئیوں کی زندگی کی برکتوں کا سال ہوگا، ان دعاؤں کے جواب آنے کا سال ہوگا، خدا کی برکتوں کا سال ہوگا، خدا کی برکتوں کی بارشوں کا سال ہوگا، معجزات کا سال ہوگا، خدا کی قدرت کا سال ہوگا۔ وہ سب کچھ کو نیا بنا دے گا۔ یہ سال برکتوں کا سال ہوگا، آپ کی نسلوں کے رخ بدل جائیں گے۔ معجزات کی قدرت یہ ثابت کر دے گی کہ آپ اس خدا کے ہاتھوں میں ہیں جو تخت نشین ہے، جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کے رخ کو بدل دے گا، آپ کی نسلوں کے رخ بدل دے گا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم شکر گزاری کریں، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آئیے چند لمحے ہم دعا کریں۔